یہ حلیمہ یہاں سے تو مریل اونٹنی پر سوار ہو کر گئی تھی، اس سے تو چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ دبلی پتلی فاقوں کی ماری اونٹنی، ایک ایک ہڈی گر لو اور کوئی پھر پھونک مارتے تو بیچاری کا دم ہی نکل جائے۔ مگر یہ تو کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے، اس اونٹنی کے تو پر لگ گئے ہیں، ہوا سے باتیں کرتی ہوئی اور اتنی تندرست۔ گھر کے دروازے پر اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ حلیمہ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ابن عبداللہ کو اتارا۔ اتنے میں حلیمہ کے شوہر آ گئے اور خوشمگی لہجے میں بولے، تم اب تک کہاں رہ گئی ام شیمہ؟ میں تو سمجھا تھا کہ تمہاری اونٹنی نے بیچ راستے میں ہی دم توڑ دیا ہوگا، مگر یہ تو ظالم سفر سے توانا ہو کر آئی ہے۔ اور ہاں، تمہارے پیچھے بکریوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا تھا، سب کے تھن سوکھ گئے جیسے کبھی ان میں دودھ تھا ہی نہیں۔ ایک مصیبت ہو تو بیان کرو، اب کی بار ہماری کھیتیاں آپ ہی آپ خشک ہو رہی ہیں، سب فکر مند ہے کہ فصل کا یہی حال ہو تو آخر کھائیں گے کیا؟ تم دنیا بھر کے فسانے سنانے بیٹھ گئے شیما کے باپ، اس بچے کو تو گود میں لو، بنی ہاشم کا چشم چراغ، سید القریش عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا یتیم اور آمنہ کا لخت جگر، اور اس کا نام سن کر تو تم جھوم جاؤ گے، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، راستے بھر اس کے نور سے جگمگ جگمگ ہوتی آئی ہے۔ حلیمہ کے شوہر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کیا اور ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ دیر تک نظارہ کرتے رہے، پھر بولے، تم بھوکی ہوگی شیما، ام شیما، تمہارے لیے کہیں سے دودھ لے آتا ہوں، ہماری بکریاں تو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی نگاہ بکری کے تھنوں پر پڑی۔ ارے یہ کیا دیکھ رہا ہوں، سوکھے ہوئے تنوں میں دودھ آ گیا۔ حلیمہ کے شوہر دوڑے ہوئے گئے اور برتن نیچے رکھ کر دودھ دھونے لگے۔ پورا برتن دودھ سے بھر گیا۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں ام شیما، یہ تو جادو کی سی بات ہے، حلیمہ کے شوہر نے کہا۔ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا آغاز ہے، تم دیکھنا اور کیا کیا ہوتا ہے، ساری کلفتیں دور ہو جائیں گی۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ اس بچے کے دیکھنے پر جو لطف ملتا ہے، سارے جہاں کی مسرتیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ میں اپنی قسمت پر ناز کروں یا تمہیں مبارکباد دوں؟